لي ربي زدنا علما ربي زدنا عملا ربي زدنا حكمة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑ ہدف اور شکر کہ جس نے ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا فرمایا. اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذرا ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. یہ مفہوم ہے ایک آیت کا. تو امید کرتی ہوں کہ سب بہنیں تیاری کر کے بیٹھی ہوں گی. رمضان مبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے. آمین یا رحمت للعالمین. آپ نے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ آپ پلیز سب السلام علیکم. سے میوٹ کرنا پڑے گا. جی ماریہ اشرف تلاوت کے لیے آتی ہیں. ماریہ اشرف آپ ہیں کلاس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ہوں. جی وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے کے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھائے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، ماشاء اللہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں زوبیہ جنید کو دعوت دیتی ہوں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زوبیہ آپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی دورہ قرآن آج شروع ہے۔ زوبیہ آپ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں۔ نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت،
سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت، رکن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا کا، ہاں اس کوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابوبکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں دو جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یالا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شہدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پورے اسکینڈینیویا میں کوئی بھی اسلامک اسکول نہیں ہے۔ یہ آج تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اقرا قرآن اسکول کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پہ اسکینڈینیویا میں یا اس ناروے میں کوئی اسلامک اسکول جو ہے وہ کھلے۔ الحمدللہ اقرا قرآن اسکول کے پاس عالم علمات حفاظ موجود ہیں، ہمیں صرف اور صرف جگہ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آج ہم ان کے لیے کچھ کر کے نہیں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے والی ہماری آنے والی نسلیں کہاں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات آہستہ آگے بھی ہوتی رہے گی۔ تو آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں، کہ کسی بھی طریقے سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، ہمیں سے کسی سے بھی رابطہ کریں۔ اس ناروے میں اقرا قرآن اسکول جو ہے وہ جگہ کی تلاش میں ہے کہ وہ یہاں پہ ایک اسلامک اسکول یا مدرسہ جو ہے وہ کھولا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم باذن اللہ ابھی اپنے دورہ قرآن کی طرف چلتے ہیں، وقت کو ضائع کیے بغیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور صبح سے الحمدللہ مجھے میسیجز مل رہے ہیں کہ ہم اچھا ایک بات دیکھ لیں، یہاں پر 100 افراد آ گئے ہیں، آیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ ایڈ نہیں ہو پا رہی؟ یہ مسئلہ تو نہیں چلے گا بجائے اس کے کہ ہم درمیان میں جا کے اس مسئلے کو حل کریں؟ چیک کر کے اگر میں بتا سکتا ہوں تو۔ ورنہ بھی ہم اس کو آگے بھیج دیں کہ 100 سے زیادہ لوگ نہیں آ پا رہے۔ جی استاد، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے نہیں اندر نہیں جانے ہو رہا۔
میں نے دوسری سائڈ سے کوشش کی ہے تو نہیں اندر ہونے چاہ پا رہا. صحیح، پھر تھوڑا سا انتظار کریں، کوئی فرد نعت وغیرہ اگر پڑھ دے تو میں اتنی دیر میں اس کو دیکھ کے آتی ہوں. ایک بہن ہے جس کا کیا نام ہے ان کا، ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں. شازیہ ہاشمی، آپ ہیں لائن پہ؟ انشاءاللہ میں آپ کو، آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں ان کو آپ کو نا کرتی ہوں. اگر آپ اسی نام سے ہیں، ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں. جی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ بات کریں. پھر آپ ہو گئی میوٹ. آئیں گے بھائی. شازیہ ہاشمی، جی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں شازیہ. جی آپ انشاءاللہ تعالیٰ نہ آتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پڑھیں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ شازیہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کوئی اور نعت پڑھنا چاہیں گے؟ جی فوزیہ آپ نعت پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. جی اپنے آپ کو میں نے کہنا تھا آپ پڑھ دیں پلیز. جی مجھے پھر وہ لے کے آنی پڑے گی کتاب وغیرہ. یہ شازیہ آپ نے دوبارہ ہاتھ کیا، اللہ کرے آسانی کا معاملہ ہو، دیکھتے ہیں. جی شازیہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. جی شازیہ آپ تو اپنے آپ کو دوبارہ میوٹ کر لیتی ہیں، انمیوٹ کریں. جی اب بات کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. جی جی کریں شروع. آواز بہت آہستہ ہے، کوشش کریں بہت قریب آ کے پڑھیں انشاءاللہ.
मेरा दिया दिल को कर किया दिल को कर किया ये तबो सवा तुम्हारे दोस्मा तुम्हारे हसीनों वफा तुम्हारे लो सुना तुम्हारे बने दो जहां तुम्हारे जज़ाकल्लाह खैर। जी उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मसला हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम बस वरहमतुल्लाहि सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करें? वबरकातुहू। जी उस्ताद जी, इंशाअल्लाह। ठीक। हाँ, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मसले को हल कर दिया है। सबसे पहले तो ये शाजिया ने जो नात पढ़ी है इसकी तो इतनी आवाज़ और समझ नहीं दुरुस्त तरीके से आई, लेकिन लग रहा था कि बहुत अच्छी है। तिलावत बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मारिया ने बहुत खूबसूरत तिलावत की है, और उसके बाद जो जुबिया ने नात पढ़ी है उसने तो जज्बात को और हिला दिया और ईमान को ताज़ा कर दिया। बड़ी ही खूबसूरत शायरी है उसकी, और उन्होंने पढ़ी भी बहुत अच्छी तर्ज में है। जज्बाती हो जाने वाली नात थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला लिखने वालों की भी कबूल फरमाए और पढ़ने वालों की भी। अल्लाह अकबर। तो हम अपने आज के बयान को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह दूरा कुरान का आगाज़ है, और इसमें हम चंद बातें अपनी याद दहानी के लिए, अपनी तज़कीर के लिए, और दूरा कुरान के आगाज़ को कैसे करना है, उसको कैसे हमने शुरू करना है, उसको कैसे गुजारना है पूरा महीना, और हम क्यों दूरा कुरान करेंगे, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है या होगा, और आया ये कोई ऐसे ही भेड़ चाल है कि हर कोई कर रहा है तो हम भी करें, ये जो एक सिलसिला बस आदत बन गई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को हम देखेंगे। अभी सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है वो अभी शुरू में भी जो बात हुई, हमारी बहन जो एडमिन है वजी कौसर, उन्होंने भी बात की कि शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, और अल्लाह ताला हमें यहाँ पर ले आया है, और अल्लाह ने हमें यहाँ पर लाकर बिठा दिया है। तो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह ताला ने कहा था ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की पीछे से सारी बात आ रही है, तो वहां पर वइज़्तअज़्ज़न रब्बुका ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम्हारे रब ने जब तुम्हें कहा था और ऐलान कर दिया था इस बात का कि अगर तुम कदरदानी करोगे, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरी सजा बहुत सख्त है।
تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان اگر ناشکری کرتا ہے، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری سزا بہت سخت ہے۔ تو اس لیے نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی، نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور شکر گزاری کا جذبہ ہر وقت اپنے اندر رکھنا ہے۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے یہ ہمیں ہماری نعمتوں کو ہمارے پاس قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری نعمتوں کے دوام کا باعث ہے۔ ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس امن ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس سمجھ ہے، بوجھ ہے، ہمارے پاس گھر ہے، سہولیات ہیں۔ تو ان کے اوپر جو چیز موجود ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا اور اس کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تیرا، اور بار بار کرنا اور کھل کر اس کا اظہار کرنا، تنہائی کے اندر بھی، ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک مایوسی اور پریشانی اور ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، جب محرومی، بعض اوقات ہم کچھ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے وہ ہمیں اس محرومی سے نکالتا ہے، اس پریشانی سے نکالتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور میں تمہیں اور دوں گا، یعنی اور نعمتیں۔ تو اگر کچھ نعمتیں چھن گئی ہیں یا کچھ نعمتیں زوال ہو گئی، کیونکہ سوائے رب ذوالجلال کے کوئی بھی دوام نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو بھی بقا نہیں ہے، نہ کسی نے باقی رہنا ہے، نہ انبیاء تک چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی جانا ہے، میرے ساتھ والوں کو بھی جانا ہے، ساری دنیا کا نظام ختم ہو جانا ہے۔ میری نعمتیں آپ دیکھتے ہیں، انسان کی جوانی میں صحت اور ہے، پھر صحت چلی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ بالکل ہی تمام نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں صحت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے ہمیں جو نعمت جو چلی گئی اس کو بھول جائیں، اور جو موجود ہے اس کی ہم شکر گزاری کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا ہے، صحت دی ہے، شعور دیا ہے، نظر دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، دھڑکنے والا دل دیا ہے، سوچنے والی عقل دی ہے۔ تو یہ ہر چیز کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے، اور تمہیں زیادہ دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، ٹھیک ہے۔ زیادہ دینے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک نعمت ہے، اس کا ایک دورانیہ تھا، ایک پیریڈ تھا، اتنے ہی سال اس نے میرے پاس رہنا تھا، وہ نعمت میرے سے لے لی گئی، اب اللہ تعالیٰ مجھے مزید نعمت، ٹھیک ہے، اور نعمت بھی دیں گے، اور دیں گے، اور جو ہیں ان کے اندر بھی برکت دے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی موجودہ نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکر دراصل جو نعمت کا تصور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، نعمت کا تصور، یعنی ہم شکر کیا کریں، شکر ہوتا کیا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نعمت کا تصور کرنا کہ اچھا میرے پاس یہ نعمت ہے، اور پھر اس کا اظہار کرنا۔ صرف تصور کر لینا سے شکر گزاری نہیں ہوتی، بلکہ اس نعمت کو تصور کر کے سوچ کے ذہن میں لانا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے تصور کے اوپر اور حاصل ہو جانے کے بعد جو دعائیں سکھائی ہیں وہ سب شکر گزاری پر ہیں۔ سو کر اٹھیں، نئی زندگی ملتی ہے، اس کی دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، کپڑے پہننے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں جو ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصنون دعائیں بھی سکھا دی ہیں۔ تو اظہار بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، نعمت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اور جو ناشکری ہوتی ہے، جو ناقدری ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی نعمتوں کو چھپائے، اللہ کے سامنے بھی اپنی نعمت کا اظہار نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنے قریبی اور مخلص لوگوں کے سامنے بھی اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کرے، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناقدری ہے۔ یہ ہاں بعض اوقات کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ آپ ہر کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حاسدین ہوتے ہیں، شرور والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے مخلص ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہاں پر نعمتوں کا اظہار کرنا اور نعمتوں کا تصور کر کے اس پر شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر گزار ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اپنی نعمتوں کو نہ ان کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، نعمتوں کا بیان نہ ہونا، اور ان کو چھپا چھپا کر رکھنا کہ بس اپنی نعمت کا اظہار ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے، بعض اوقات ہم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے
کہ ہم اپنے اب اس کو متقی اس کے اندر لے آتے ہیں، اس کو تقوی میں لے آتے ہیں جب ہم اپنی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے۔ مثلا ایک فرد ہے، وہ 5 نمازیں بہت باقاعدگی سے پڑھتا ہے، یا بچپن سے پڑھتا آ رہا ہے، یا اس کی پچھلی ساری نمازیں، جتنی بھی کچھ قضا نمازیں تھیں، یعنی ایک ایسا فرد ہے جس کے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے، اگر کبھی کچھ تھی تو اس نے ادا کر لی، کیونکہ وہ بچپن سے نماز کا عادی تھا۔ اب اگر کہیں وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس نعمت کے اوپر شکر گزاری کرے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے والدین کی میں شکر گزار ہوں، اپنے استادوں کی ہوں، گھر کے ماحول کی ہوں، جو بھی دوست احباب کے، جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوپر اب میری تو کوئی نماز قضا نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ساری نمازیں ادا کرنی نہیں۔ ایک مثال میں دے رہی ہوں، تو میرے روزے بھی سارے ادا ہو گئے، میرے ذمہ کوئی قضا روزہ نہیں ہے، میری زکوٰۃ بھی اللہ کا شکر ہے پوری ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی ہم نعمتیں، اس کے علاوہ اور بھی کوئی نعمت اگر ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے ہماری اس نعمت کے اندر قوت ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چیز ریاکاری میں اور دکھاوے کے اندر نہ آئے، تو شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کریں۔ لیکن اگر کبھی لگے کہ جیسے ہر انسان کا نفس اور مزاج مختلف ہوتا ہے، کبھی انسان کو لگتا ہے کہ جی میرا شاید میرے سے ریا ہو جائے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو چھپا لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اپنے اندر اپنے ایمان کی پختگی، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں لا کر بٹھا دیا ہے۔ ہم رمضان کی تیاری کے طور پر ہی یہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب ہم 10-12 دن یہ والا جو وقت ہے، اس کو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنے، پاک کرنے میں گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں بہت بہتر انداز میں داخل ہو سکیں گے۔ اور اس طرح تصور کرنا تو یہ انسان کو ریلیکس کرتا ہے، اس کو اچھا تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے پہلے سے ہی اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی شکر گزاری جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی توفیق کے ساتھ اور اپنی مدد کے ساتھ مکمل بھی کروا دے گا اور قبول بھی فرما لے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم رمضان المبارک کے اعتبار سے قرآن مجید کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آگے ہم دیکھیں گے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے، تو اس سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، ایک خلاصہ، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن دلوں تک نہیں پہنچے گا، اور اسلام سے وہ لوگ ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان میں سے تیر نکلتا ہے، جیسے تیر نکل جاتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس سفر کو شروع کیا ہے اور ہم نے ایسے لوگ نہیں بننا کہ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی کہ تم میں سے ایسا گروہ پیدا ہوگا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، یعنی قرآن پڑھے گا ضرور لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن ان کے عمل میں نہیں آئے گا، ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک روٹین، بس شروع ہوئے، اٹھے، دورہ قرآن لینے والے نے بھی گھنٹہ دو تیاری کی، آ کے بولا اور یہ جا وہ جا، سننے والے بھی آئے، سنا اور یہ جا وہ جا، کوئی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، دل کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ مستقل کیفیت رہے تو اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام سے وہ لوگ ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر نکلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیز بہنوں، یہ بات سمجھنے کی اور بہت فکر کی ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں کتنے سالوں سے دورہ قرآن لے رہے ہیں، کتنے سالوں سے صرف دورہ قرآن ہی نہیں لے رہے ہیں بلکہ ہم کتنے سالوں سے پورا سال قرآن مجید کی کلاسز بھی لیتے ہیں۔ تو آیا ہم قرآن تو بہت پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت تو بچپن سے روزانہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے قرآن پڑھنا شروع کیا ہوا ہے سب نے، تو کیا قرآن ہمارے حلق سے نیچے اترا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ آج ہی مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آج ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے، ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے، ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، ہم اس میں سے عمل کی راہیں نکالتے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک ایسا بس اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں، حلق کی طرف اور دل کی طرف تو اثر ہی نہیں جا رہا۔ تو ایسے پھر ہوتا ہے جب ہمیں پھر پورا سال توفیق نہیں ملتی نا اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی، تو وہ پھر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اس طرح سے لیا نہیں ہوتا جو اس کے لینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک ترمذی کی روایت کا حصہ ہے کہ جس شخص نے قرآن میں حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھا تو گویا وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ ہم نے جب اب قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے اس میں حلال بھی پڑھنا ہے، حرام بھی پڑھنا ہے، ہم نے اس میں حدود بھی پڑھنی ہے، ہم نے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کون سے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنا دی ہیں، کون سے کام ہیں جو مجھے ہر صورت کرنے ہیں اور کون سے کام ہیں جنہیں مجھے بچنا ہے، اپنے اخلاق میں کیا لے کر آنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو جس شخص نے قرآن میں حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھا تو وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں آپ نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، اپنی کاپیز میں اس حدیث کو لکھ لیجئے کہ اچھا مجھے ایک بہن کا میسج آ رہا ہے کہ کیا ہم یہ کسی مرد کو سنا سکتے ہیں؟ تو نہیں، آپ اپنے ہیڈ فون لگا لیں یا دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات کے لیے بہت سارے مرد حضرات ہیں جو بیان کرتے ہیں اور دورہ قرآن بھی کرتے ہیں، مردوں کو چاہیے کہ مردوں سے جا کر سنیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے کہ کوئی اس پائے کا مرد نہیں ہے کہ جسے سنا نہ جا سکے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور اس پائے حضرت عائشہ بیان کرتی تھی اور صحابہ مرد بھی سنا کرتے تھے، کیونکہ جو علم حضرت عائشہ کے پاس تھا اس وقت وہ پھر دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھا ان سے، لیکن اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ خواتین کے بیانات جو ہیں وہ مرد سنیں، تو مردوں کو چاہیے کہ مردوں کے بیانات ہی سنیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ والا دورہ قرآن یا کوئی بھی ہماری کلاس جو ہے وہ مردوں کو مت سنائیں۔ اچھا جی، تو جس شخص نے قرآن میں حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھا تو گویا قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو عزیز بہنوں، یہ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے اس کو، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس حدیث کو کہیں اور ہی ہمیں لٹکا لینا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے، بہت چیزیں پڑھنی ہیں قرآن مجید کے اندر جو حرام ہیں، اور بہت چیزیں ہیں جو حلال ہیں۔ اور دیکھیں غیبت بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، تو کیا ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، بہت ارادوں کی ضرورت ہے، بہت جاگ کر آغاز کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ آئی ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، مہجورا سے، ٹھیک ہے، نظر انداز کر دیا تھا، آپس سے پشت ڈال دیا تھا، استغفر اللہ۔ تو جب قیامت کے دن نبی اللہ سے جو شکایت کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں حضرت انس سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، اس کی تلاوت کی پابندی نہیں کی، اس کے احکامات پر غور نہیں کیا، تو قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرآن شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ قرآن کیا کہے گا؟ ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، کہ آپ کے اس بندے نے قرآن کو بس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ نظر انداز کر دیا تھا، کٹ گیا، ہجر سے ہے، ٹھیک ہے، مہجورا ہجرت ہوتا ہے نا، چھوڑ دینا کسی جگہ کو، اور ایسے ہی کسی کام کو چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے، تو ہجر ہے، ٹھیک ہے، وصل اور ہجر، ٹھیک ہے، یعنی جدائی ہو جانا، چھوڑ دینا اور وصل مل جانا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جن لوگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا، نظر انداز کر دیا،
اور قیامت میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو اس لیے عزیز بہنوں، یہ بات بہت دھیان سے جو اس وقت پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آگے جتنی بھی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد پورا رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اور یہ والے شعبان میں بھی پڑھنا ہے، تو اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ میں نے ایک روٹین نہیں بنانی کہ آئے قرآن پڑھا اور چلے گئے، گھر میں بیٹھے قرآن کھولا پڑھا اور چلے گئے، نہیں، مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے، اور مجھے اپنے ساتھ والوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے، اپنے پیاروں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے، تاکہ آخرت میں اگر میں جنت میں جاؤں تو میرے پیارے بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں، ہم دنیا میں بھی اکٹھے رہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں، اور آخرت میں بھی ہم اکٹھے رہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں۔ تو اس کے لیے مجھے ہم سب کو ایک جیسا بننا پڑے گا، اور چونکہ جنتی لوگ نیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنتی لوگ وہ نہیں ہوتے جو قرآن کو مہجور کر دیں، جو قرآن سے اپنے تعلق کو کاٹ کر رکھ دیں۔ اور اس لیے پھر اگر ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا ساتھ کرنا ہے، ابرار کے ساتھ، اور انبیاء کے ساتھ، نیک متقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، تو پھر ہمیں اپنی زندگیاں بدلنی ہوں گی، اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم اس پر آگے جا کر بات کریں گے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کیا ضروری لوازمات ہیں، یا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز، اور ایک ہی میں یہاں پر رکھوں گی کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنا وقت نہیں کہ ہم اس پر پوری بات کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے، یا اگر ہم اپنے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایمانی طور پر ہر چیز نامکمل لگتی ہے، سرور نہیں ہے، نہ نماز میں، نہ تعلقات میں، ایک بس ہلچل ہے اور دوڑ ہے، اور بے برکتی ہے اور بے سکونی ہے، بس روٹین چل رہی۔ تو اس کے لیے عزیز بہنوں، صرف ایک بات جو آج میں سامنے رکھوں گی، انشاءاللہ آئندہ ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، ایک ضروری چیز جو ہے قربانی۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ جس کی جتنی بڑی قربانی جس چیز کے لیے ہوگی، اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ اگر کوئی دنیا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ اس کو وہ بھی دے گا۔ اب ہم دنیا کے لیے قربانی دیتے ہیں، ملے گی، دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، دین بھی ملے گا۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے جنت لینے کے لیے کیا کیا قربان کرنا ہے۔ تو پھر جو جتنی بڑی قربانی کرے گا، اپنے وقت کی، اپنے جذبات کی، اپنے ہر اس چیز کی جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، تو بس جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا اس کا صلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد دہانی اور تذکیر تھی۔ اچھا، اصل اور اس دیکھیں، جو قرآن کے ذریعے اگر اوپر جانا ہے تو بھی قرآن کے ذریعے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا بھی کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے نیچا بھی گرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو چھوڑ کر انسان خوار ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور منہ کے بل گر جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن کے احکامات کو چھوڑیں گے، پستی میں گر جائیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا ہے کہ ہم نے پستی میں نہیں گرنا، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا، نبی کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم نے اس قوم میں شامل ہونا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو قرآن کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بلند کرتا ہے۔ ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جن میں جو نیچے کی طرف جاتے ہیں، جو تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، جو ذلیل و خوار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ، بہت سخت آیات ہیں سورہ طہ کی ساری ہی، کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ راستہ ہے، تنگ گزرنے کا راستہ ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا،
کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک کذالک، اسی طرح بھائی، ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ کیا عادت کا آیاتنا، عزیز بہنوں، دل اور دماغ کھول کے آیت کو پڑھیں تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عادت کا آیاتنا، آئی تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہمارا قرآن، ہمارے احکامات آئے، فنسیتہا، تم نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، آج تو بھلایا جائے گا۔ آج اللہ کی رحمت جیسے ہر چیز بلر ہو گئی ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں آج قیامت کے دن ہر چیز دھندلا گئی تمہارے آگے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، دنیا میں بھی جب تم دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے تھے نا، تمہیں قرآن دھندلا ہوا نظر آ رہا تھا، تمہیں قرآن نہیں نظر آ رہا تھا، تمہیں قرآن پڑھانے والے نظر نہیں آ رہے تھے، تمہیں قرآن پڑھانے والے ادارے نظر نہیں آ رہے تھے، افراد نظر نہیں آ رہے تھے، کتابیں نظر نہیں آ رہی تھی، تمہیں اور بہت کچھ نظر آ رہا تھا تمہیں۔ اور اگر قرآن کو تم نے کبھی کھول کر پڑھ بھی لیا تھا تو اس کے اندر سے تمہیں احکامات نظر نہیں آ رہے تھے، وہ بلر تھی ہر چیز، وہاں تم اندھے بنے رہے۔ آج اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا ہم ایسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے دورہ قرآن ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے قرآن کی کلاس ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو بہت کلیئر پڑھے ہوتے ہیں، یا جہاں دل آتا ہے وہاں سے اس کو یوں کنی کترا کر نکل جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں قرآن کی آیات کو کہ اس کے اندر احکامات کیا تھے؟ خدا نخواستہ اگر ہم قرآن کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بلکہ بھلا دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھے اٹھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیز بہنوں، دورہ قرآن شروع کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آنکھیں اور دل دونوں کھول کر سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، صرف روٹین میں نہیں۔ کوئی پتہ نہیں کب انسان نکل جائے اس دنیا سے، تو خدا نخواستہ اگر آگے جا کر بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تو معاملہ تو بڑا سخت ہو جائے گا، حالات تو بڑے سخت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے، جو بندہ قرآن سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ زخرف کی کہ جو شخص اللہ کی یعنی رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، یعنی نہ پڑھے، نہ دیکھے، نہ کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ پھر اندھا دھند انسان شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر، بس اس نے دنیا کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہ میرا آخرت میں انجام اس کا کیا ہوگا۔ پھر وہ کھائیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے، شیطان مقرر ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری آیت دیکھیے، آگے والی آیت ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ ضرور انہیں اپنے اصل راستے سے روکتے ہیں، وہ جو شیاطین ہیں۔ بہت خوفناک حصہ ہے اگلے والا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ اس غلط راستے پر، اس دنیا کے راستے پر، اس حرام راستے پر چلتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ تو جائز ہے، یہ تو درست ہے، اس میں تو یہ بھی گنجائش نکلتی ہے، اس میں یہ بھی گنجائش نکلتی ہے، شیطان مقرر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کے اوپر شیطان کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور جب آخر آئے زندگی کا تو ہمارے آگے کھائی ہو، کتنا ہم اندھا دھند شیطان کے راستے پر چلتے چلے جائیں۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا عزیز بہنوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ زخرف کی آیات۔ تو اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے غافل نہیں کرنا،
یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، یہ قرآن سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن سے غفلت کیا ہے؟ کہ انسان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے سب، لیکن شعور نہیں ہے، یا اس طرف آ ہی نہیں رہا، توجہ ہی نہیں کر رہا، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہے نا وہاں اس کی بہت اچھی طرح سے اس کا خشوع بھی ہے، اس کا خضوع بھی ہے، اس کی کمٹمنٹ بھی ہے، وہ قربانی بھی دیتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جہاں اس کو صرف اجر مل رہا ہے، جہاں پر اس کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے، جہاں پر اس کو جنت کی خوشخبری ہے جو اس کو دنیا کچھ بھی نہیں ملے گی، تو وہاں پر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مار جاتا ہے، اس لیے کہ میٹھی میٹھی دنیا تو نظر نہیں آ رہی، وہاں وہ سستی بھی کرتا ہے، کاہلی بھی کرتا ہے، اور پھر شیطان مقرر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ نہیں رہے پورے ہم کیسے چل رہے ہیں؟ صبح ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ آفس میں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تنخواہ ملنی ہے، جاب پر جاتے ہیں ہمیں تنخواہ ملنی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں کیونکہ ڈگری ملنی ہے، ہمارا وہ کیریئر بننا ہے۔ صبح کی نیند بھی قربان، برف کے اندر بھی جا رہے ہیں، شدید گرمی کے اندر بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز چھٹی والے دن غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں جنت ہے، اس کے آخر میں جنت ہے، اور چھٹی والے دن ساری ساری رات جاگتے ہیں، لیٹ تک جاگتے ہیں، اور عام دنوں میں جلدی سو جاتے ہیں، بچوں کو بھی سلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول جانا ہے، اندھا دھند۔ تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اصل حاصل کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم قربانی کہاں پر دے رہے ہیں، اور قربانی جہاں دینی چاہیے آیا وہاں پر ہمارا وقت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی، قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن سے غفلت برتتے ہیں نا وہ گدھے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، قرآن مجید ایک نصیحت ہے، قرآن مجید ایک تذکرہ ہے، اور فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت سے سب لے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تو کوئی ڈگری نہیں چاہیے نا، اس کو تو کوئی مادی، وہ اس کو تو ہدایت چاہیے۔ اور جب یہ اللہ نے فرما دیا کہ قرآن ذکر ہے تو فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضون، تو پھر لوگوں کو کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں؟ پھر وجہ بھی خود ہی بتا دی، فرمایا اس لیے کہ انہم حمر مستنفرہ، کہ دیکھنے والے گدھے ہیں، انسانوں والے تو کام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا، انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، نصیحتیں بھیجی، اس حقیر دنیا سے بچنے کے اصول اور قوانین وضع کیے کہ فائدہ اس دنیا سے اٹھاؤ لیکن اس دنیا کے اندر گھر نہ بناؤ۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ وہ گدھے کی مانند ہو گیا، علم تو اس نے بہت لے لیا، ڈگریاں اس نے لے لی، کتابوں کے انبار لگا لیے، لیکن تبدیلی میں گدھے کا گدھا ہی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کو ایک روٹین میں پڑھا، اس نے اسی بات پر زور رکھا کہ میں نے قرآن اتنے ختم کرنے ہیں، میں نے قرآن اتنے ختم کرنے ہیں، اور میری تعریف ہو جائے، یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ بڑا اچھا قرآن پڑھاتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، نصیحت نہ لی بس۔ تو جو نصیحت نہ لینے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھا ہے، بے شک اس کے اوپر کتنا بڑا علم کا لیبل کیوں نہیں لگا ہوا۔ تو اگر میرا عمل درست نہیں ہے، اگر میں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتی ہوں، تو میں ایک گدھے کی مانند ہوں جس نے لیبل تو بہت لگا لیا، چاہے وہ کسی ادارے کی بنیاد پر لگا لیا ہو، چاہے وہ دورہ قرآن دینے والا بن گیا ہو، چاہے اس کو استاد کا ٹائٹل مل گیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ گدھے کا گدھا ہی ہے اگر اس نے نصیحت حاصل نہیں، قرآن سے غفلت کی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اور ہمیں جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو لوگوں کے حق میں حجت ہوتا ہے یا لوگوں کے خلاف حجت ہوتا ہے۔ قرآن مجید یا تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گا اور ہمارے حق میں حجت بن جائے گا، یا جہنم میں لے جائے گا نعوذ باللہ اور ہمارے خلاف حجت بن جائے گا، استغفر اللہ۔ سورہ جاسیہ کی آیت ہے کہ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها
فبشر بعذاب الیم، استغفر اللہ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، قرآن کے احکام سنتا ہے، بات سنتا ہے، دیکھتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، قرآن میں خود پڑھتا ہے لیکن اڑ جاتا ہے، نہیں یہ میرے سے نہیں ہوتا، یہ میں نے نہیں کرنا، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی، اور ایسے اڑ جاتا ہے کہ الم یسمعها، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ عزیز بہنوں، اپنے گریبان میں دیکھیں نا، لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں یہ آیت میرے لیے تو نہیں، خدا نہ خواستہ کہیں بہت سارے احکامات دیکھیں، بہت کبیرہ کبیرہ باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم قرآن کی آیات میں سنتے ہیں اور ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے ہم نے تو سنا ہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہی۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ قرآن مجید کے اندر کون کون سے کبائر آئے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں؟ کہ علم یسمع، گویا کہ سنا ہی نہیں، اللہ کے حکم کو جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، تو کیا ہے کہ علم یسمع، گویا کہ پڑھا بہت ہے۔ اللہ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ سنتا، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، سنتا ہے اللہ کی آیات جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، کلاسیں بہت لیتا ہے، عالم فاضل بن گیا ہے، سب کلاسوں میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، ہر طرح کا علم لینے کی اس کو شوق ہے، لیکن تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، نہ عمل میں، نہ ایمان کی بڑھوتری میں، نہ فرائض کی ادائیگی میں، نہ معاملات کی درستگی میں، نہ اخلاق میں، اپنے رویے پر اڑا ہوا ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ تو پھر وہ قرآن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن جن کے حق میں حجت بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہمارے حق میں قرآن قیامت کے دن گواہی دینے والا بھی بن جائے، ہمارے حق میں حجت بھی بن جائے، خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر قرآن حجت بن گیا تو عزیز بہنوں، بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب جو ہے اس کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک فقرہ یہاں پر، بس وہ چھوٹا سا حصہ ہی ہے اس حدیث کا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا بندہ قیامت کے دن، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ معراج پر بھی گئے ہیں یا آپ نے خواب میں بھی دیکھا ہے کچھ، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی یہاں خواب کا بیان ہے تو ہو سکتا ہے خواب میں دیکھا ہو، اور انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یعنی آپ نے جو دیکھا اس کا ایک حصہ، فرمایا کہ جس کا سر، ایک آدمی دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ وہ قرآن لیتا تھا، یعنی قرآن اس کو ملتا تھا، قرآن کو وہ سنتا تھا، پڑھتا تھا، اسے پڑھایا جاتا تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ آدمی، اس کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من، یہ سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو بس قرآن کو صرف پڑھنے والے بن جائیں، صرف سننے والے اور سنانے والے، اور صرف الفاظی تک، اور الفاظ اور پریزنٹیشنز اور یہ اور وہ، حقیقت نہ ہو، روح نہ ہو، اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر موجود نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کو حقیقی معنوں میں اپنے اصل مقصد کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہم کیوں دورہ قرآن کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم سارا سال تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا سال ہماری قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، کچھ لوگ لفظی ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں لسنر کلاس بھی پورا سال چلتی ہے، تو پھر دورہ قرآن کا کیا مقصد ہے؟ دورہ قرآن کیوں ہم لیتے ہیں؟ یہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے عزیز بہنوں، قرآن مجید ٹھیک ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے نا، رمضان، ٹھیک ہے،
رمضان دراصل قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا تھا. قرآن رمضان میں اتارا گیا. ٹھیک ہے، تو رمضان کے قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ رمضان میں قرآن اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اہل زبان تھے، اور آپ تو آپ کے تو قلب اطہر کے اوپر قرآن اتر رہا تھا. یعنی آپ تو قرآن پڑھتے تو سمجھ آتا، صحابہ قرآن سنتے اور پڑھتے تو سمجھ آتا. انہیں تشریحات کی دورہ، اس طرح کے دورہ قرآن کی ترجمے والوں کی ضرورت نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار اس کا دورہ کیا، یعنی اپنے قرآن کو 2 بار سنایا. اور یہ وہ سنانا نہیں ہے جو ہمارے ہاں کے حافظ سناتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرما لے، ایسا ہی ہو اسی میں ہو تو، لیکن یہ معنی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، ہمارے جتنے حفاظ ہیں ان کو چاہیے کہ معنی بھی آتا ہو. ٹھیک ہے، بڑی ضروری بات ہے. ہمیں حافظ بنا دیے ہیں تو ان حافظوں کو پتہ چلے کہ وہ تراویح میں پڑھا کیا رہے ہیں. ان کو ہمیں ترجمہ اور تفسیر بھی سکھانی چاہیے. بہرحال رسول اللہ حضرت جبریل کے ساتھ جب قرآن کا دور کرتے تھے تو وہ صرف لفاظی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کا معنی و مفہوم تو کہ آپ تو اہل زبان تھے. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہے کہ ہم بھی پورے قرآن کو رمضان کے اندر ایک دفعہ گزر جائیں، پھر اس کے اندر سے جب ہم پورے قرآن کا مختصر تعارف لیں نا رمضان کے اندر، تو آئندہ پورا سال قرآن کے ساتھ جڑنے کا عزم کر لیں کہ اب ہم نے رسول اللہ کی سنت پر تو عمل کر لیا ہے کہ ہم نے پورے قرآن میں سے ایک تعارف لے لیا ہے، ایک گزر گئے ہیں، ایک بس اس کے اندر سے روین کر لی ہے، یا ایک یاد دہانی ہو گئی ہے. تو لیکن پورا سال اب میں نے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا عزم کر لینا ہے. میں نے قرآن کی کلاس میں جڑ جانا ہے، میں نے قرآن مجید کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے میرا اگر ناظرہ درست نہیں ہے تو میں نے اس کے ساتھ پہلے جڑ جانا ہے. میں نے اپنی تجوید کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے قرآن کی عربی سیکھنی ہے. مجھے بس پھر جڑ جانا ہے. ایک کام کو مکمل کر کے پھر مجھے دوسرا شروع کرنا ہے. بس قبر تک مجھے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہ ہے دورہ قرآن کا مقصد. دورہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس آئے بیٹھے مہینہ سوا قرآن کو سنا اور اس کے بعد نہ مجھے قرآن یاد ہے، نہ مجھے کوئی کلاس یاد ہے، نہ میرا کوئی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. بس ختم، رمضان کے رمضان بنا تعلق اور ختم. ایسا نہیں ہے. دورہ قرآن اس لیے نہیں ہے. دورہ قرآن یاد دہانی ہے، پورے قرآن کا مختصر تعارف ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہے، اور آئندہ پورے سال میں قرآن کے ساتھ جڑنے کا عزم کرنا ہے. ہمیں آج سے یہ عزم کرنا ہے. مجھے اور آپ کو یہاں آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن آج شروع کیا ہے، آج پورا سال جڑ کے رہنا. جس جس سٹیج پر کوئی ہے اس کو اسی سٹیج پر جڑ کر رہنا ہے. تو دورہ قرآن کا مقصد یہ ہے. اب چونکہ ہم نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو فہم قرآن کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ ابتدائی شرطیں ہیں جس کے بغیر قرآن کی روشنی سمجھ نہیں آئے گی. قرآن سمجھ نہیں آئے گا اور قرآن کا فہم نہیں ملے گا. اور اگر مل بھی جائے گا، یعنی سمجھ آ بھی جائے گی، تو وہ عمل میں نہیں اترے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے لیے کو سمجھنے کے لیے یا اس کے فہم کے لیے ابتدائی شرطیں ہیں، بالکل بنیادی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے نیت کا پاک ہونا. سب سے پہلی چیز نیت کی پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے، نیت درست ہونی چاہیے، نیت کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. اگر نیت درست نہیں ہے تو ختم، کوئی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز نیت کی پاکیزگی ہے. یعنی آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، اپنی ہدایت کو طلب کرنے کے لیے میں نے اس دورہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے بعد بھی کوئی اور غرض میرے سامنے نہیں ہے. اگر انسان طلب ہدایت کے علاوہ کوئی اور غرض ہوگی نا، تو پھر کیا ہوگا؟
قرآن کے فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ہدایت کی طرف کے بغیر اگر انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ قرآن سے جتنا دور تھا نا مزید دور ہو جائے گا۔ کوئی صرف اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ، یا پڑھاتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہاں بھائی فلانی باجی تو بڑا اچھا پڑھاتی ہیں، وہ تو بڑی اچھی تیاری کرتی ہیں، وہ تو یہ ہیں استاد ہیں اور فلاں و فلاں، تو ٹھیک ہے اسے وہ چیز تو مل جائے گی، لیکن اسے اجر و ثواب اور ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ اپنے اوپر فہم قرآن کے دروازے کو بالکل بند کر کے رکھ دے گا۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا صحیفہ بنا کر اتارا ہے، اور ہر آدمی کے اندر، ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طلب جو ہے نا، ہدایت کو ڈھونڈنے کا جو ایک شوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا۔ اب کوئی اگر اس کو پالش کرتا ہے تو، اور قرآن کو استعمال کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے جو اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی یہی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی تعریف فرمائی ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو نافرمانی کرنے والے، یعنی جو لوگ فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت سے بھی گمراہی ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہی دیتا ہے جس کے وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کو پھر گمراہی ہی ملتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کعبے جا کر بھی بتوں کو ہی یاد کرتا ہے تو پھر وہ اس بات سے محروم ہے کہ اس کے اوپر توحید کے راز کھولے جائیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص پھولوں کے اندر سے کانٹے ہی جمع کرنے کا شوق رکھتا ہو تو وہ اس کا ہرگز مستحق نہیں ہے کہ اس کو پھول ملے، اس کو تو کانٹے ہی ملیں گے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ پھول بھی سامنے ہی پڑے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کی طبیعت کے اندر فساد ہے، اگر کسی شخص کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر بیماری ہے، تو علاج بھی بیماری ہی بن جایا کرتے ہیں۔ پھر کوئی نصیحت اور پھر کوئی یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ پھر وہ بندہ جو پھولوں میں سے کانٹے اور توحید میں سے بت، ٹھیک ہے، اور ہدایت میں سے گمراہی ہی کو لیتا ہے اور چنتا ہے، تو وہ اسی بات کے لائق ہے کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہی ہو، پھر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوا کرتی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیتوں کی پاکیزگی، کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا نیت کرنی ہے؟ ہم پہلے بھی نیتیں کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی ہم دوبارہ نیتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو آج سے ہم اس سفر کو شروع کر رہے ہیں، اور اگر پہلے بھی بہت سالوں سے اس سفر میں ہیں، آج پھر ایک اسی سفر کو دوبارہ سے اس کے اندر ہم اس کو اللہ کے نبی کی سنت کے طور پر شروع کر رہے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں کہ میرے بس میں نیت کرنا ہے، آپ میری نیت کو پاکیزہ بھی بنا دیں، میری نیت کو خالص بھی بنا دیں، اور میری نیت کے اندر برکت بھی رکھ دیں، اور میری نیت کو قبول بھی کر لیں۔ اور وہ میری نیت یا اللہ پاک یہ ہے کہ میں اس قرآن سے ہدایت دینا چاہتی ہوں، میں اس قرآن کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں، آخرت میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں۔ یا اللہ مجھے قرآن کے ذریعے سے عزت دے دے، کیونکہ خود اللہ نے کہا نا کہ عزت سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اللہ وقت نیتوں کی پاکیزگی، ٹھیک ہے، نیت پاک ہونا، نیت صاف ہونا، کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا پڑھانا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے مجھے قرآن کا فہم دے دے اور میری زندگی بدل دے۔ دوسری بات، جب قرآن پڑھنا ہے تو پھر قرآن کو ایک برتر کلام مانا جائے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں ہوگی تو تب ہی قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔
ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ کلام مانا جائے، ایک برتر کلام مانا جائے، اور پھر اس کو سمجھائے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت واضح نہیں ہوگی نا، تو آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کو سمجھنے اور اس کو پانے کے لیے محنت ہی نہیں کر سکتا۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت نہ ہو، اس وقت ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں۔ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی محنت ہوتی ہے، جیسے میں شروع میں بھی بات کی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کلام پاک پڑھنے سے پہلے حسن ظن قائم کریں، ٹھیک ہے، حسن ظن قائم کریں، ایک اچھا سا گمان بنا لیں کہ یہ کتاب چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت ذہن میں رکھیں، بڑی پر حکمت ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اپنے پیچھے ایک عظیم الشان تاریخ رکھتا ہے نا، اس کے کارنامے بڑے شاندار ہیں۔ قرآن مجید نے، عزیز بہنوں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ قرآن کی تاریخ کو دیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا عظیم الشان کتاب ہے، کیا عظیم الشان رب ہے، کیا عظیم الشان سلسلہ تھا جب یہ اترا، اور کیسے شاندار لوگ تھے جو اس کے مخاطب تھے، اور پھر ذہنوں میں اور دماغوں کی تبدیلی میں اس کتاب نے مجھے معجزہ کر کے دکھایا، آج تک کوئی کتاب نہیں کر سکی، کوئی کتاب نہیں کر سکی۔ تو پھر میرے اندر وہ معجزے کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے ان معجزوں کو لے کر آنا ہے۔ تو اس قرآن کی عظمت کو مانا جائے، ٹھیک ہے، اس قرآن کو معجزہ مانا جائے کہ یہ قرآن ایک معجز کلام ہے جس کی نظیر کوئی انسان کبھی پیش نہ کر سکا۔ یہ ایک اہمیت رکھنے والا کلام ہے، اور آدمی اس کو سمجھنے کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس انسان کے نزدیک اس قرآن کی عظمت اور اہمیت ہوگی۔ اگر اہمیت سامنے نہیں ہے تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی وہ بات سمجھ سکے جو اللہ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس قرآن سے مجھے کیا ملنا ہے، اس کی عظمت یعنی کیا کیا دے سکتا ہے، اس قرآن سے میرے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، تو میں اس قرآن کو اتنے انہماک سے پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حقیقی استفادہ اگر قرآن کو سے لینا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اور تبھی قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے، یا تیسری شرط جو ہے قرآن مجید کو کے لیے، وہ ہے قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم و ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط ہے قرآن کو سمجھنے کی کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے بس اب قرآن مجید کو کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ایک میرے پاس نا ایک منصوبہ ہونا چاہیے، ایک مضبوط ارادہ موجود ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ظاہر کو بھی بدلنا ہے، اپنے باطن کو بھی بدلنا ہے۔ تو ایک شخص جب قرآن مجید کو گہری نظر سے پڑھتا ہے تو وہ ہر آیت پر یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور اس کے مطالبے میری تو خواہشوں سے مختلف ہیں، قرآن تو کوئی اور تقاضا کرتا ہے اور میری زندگی کہیں اور جا رہی ہے، میری روٹین دن بھر کی روٹین کچھ اور ہے اور قرآن مجھے کچھ اور سکھا رہا ہے۔ پھر انسان وہ دیکھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے تصورات اور اس کے نظریات اور اس کے کرائٹیریاز، اس کی سب کچھ قرآن سے، زیادہ تر تو قرآن سے بالکل مختلف ہیں۔ پھر اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس کے معاملات اور اس کے تعلقات بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود والے نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے، ظاہر کو بھی الگ الگ رکھتا ہے۔ اس فرق اور اختلاف کو جب انسان محسوس کرتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، جب اس کو اپنی زندگی قرآن سے مختلف نظر آنے لگتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آپ کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق بنا کر رہوں گا۔ جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے عزیز بہنوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نہیں، ہر قسم کی قربانیاں دیتا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلتا ہے،
ہر قسم کی ناگواریاں برداشت کرتا ہے. کس لیے؟ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کے لیے، اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے. پھر وہ ڈھل جایا کرتا ہے، پھر زندگی بدل جایا کرتی ہے، پھر زبان پاک ہو جاتی ہے، پھر نگاہ پاک ہو جاتی ہے، پھر کمائی حلال ہو جاتی ہے، پھر وقت میں برکت ہوتی ہے، فرائض کی پابندی ہوتی ہے، پھر سروں پہ دوپٹے آ جایا کرتے ہیں، پھر محرم نامحرم کی تمیز آ جاتی ہے، پھر کسی کے دل نہیں توڑے جاتے، کسی کے گھر نہیں تباہ کیے جاتے، کسی کی زندگی نہیں برباد کی جاتی. کب ہوگا یہ؟ جب عزم ہوگا، جب ارادہ ہوگا. لیکن ایک ایسا بندہ ہو جو عزم ہی نہیں رکھتا، وہ اس خلیج کو یا اس رکاوٹ کو توڑنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا جو وہ اپنے اور قرآن کے درمیان پاتا ہے، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ قرآن شاید میرے لیے نہیں ہے، قرآن آج کے دور کے لیے نہیں ہے. پھر قرآن اس کے لیے اجنبی بن جاتا ہے. پھر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں قرآن پر عمل کروں گا تو میرے شوق ختم ہو جائیں گے، اگر میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن پر عمل کروں گا تو جو میرا ذہن اور دماغ سوچتا ہے، جو وہ میرا دل کہتا ہے، وہ نہیں کر پاؤں گا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں قرآن کے مطابق اگر حلال و حرام کی کسوٹی کے اوپر رکھوں تو آج جو عیش مجھے حاصل ہے تو میں اس سے محروم ہو جاؤں گا. تو اس طرح کے جو خطرے ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت باندھ لینا، عزیز بہنوں، ہر شخص کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا کام نہیں. مردانے کار جو ہوتے ہیں نا، جو میدان کے، جو کارزار میدان کے لوگ ہوتے ہیں، جو وہی ان گھاٹیوں کو پار کر سکتے ہیں. وہ تو تھوڑی سی محنت، ہمت، ارادے کی مضبوطی، بس اتنا سا کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے رخ بدل لیتے ہیں. لیکن جو لوگ ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ چل پڑتے ہیں ایک فقرہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا راستہ تو بالکل درست ہے، قرآن برحق ہے، اللہ سچ فرماتا ہے، رسول سچے ہیں، سب ایمانیات ہیں، لیکن ہمارے لیے اس پر چلنا مشکل ہے، ہمارا نظام ایسا نہیں ہے، ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے، ہمارا ملک کا قانون ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر کا نظام ایسا نہیں. آپ تو کر سکتے ہیں، ہمارا تو خاندان ایسا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا تو فلانا ایسا، فلانے کو دیکھا جو کر رکھا نہیں، ہاں آپ تو کر سکتی ہیں کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں، اور ہم ایسے ویسے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر سکتے. پھر وہ بہانے اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر وہ انسان کیا کہتا ہے؟ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر چل رہے ہیں اور جس پر نفس لے کر جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں کو عزیمت سے بدل دینا چاہتے ہیں اور اپنے نفاق کو ایمان کے روپ میں پیش کرنے کا ارادہ اور شوق اور طلب رکھتے ہیں نا، وہ پھر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہیں. وہ پھر ہر گھاٹی کو عبور کرتے ہیں، پھر وہ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا. لیکن جو ایسا ارادہ نہیں رکھتا وہ تو قرآن میں بھی تحریف کر لیتا ہے، جیسے یہود نے کی تھی. کفر اور ایمان کے بیچ سے ایک راہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر قرآن کے احکامات کو نظر. تو یہ سب چیزیں شیطان کی نکالی ہوئی راستے ہوتے ہیں. جس راہ کو بھی آدمی اختیار کرے گا نا، شیطانی راستے کو، تو اس کو گلے میں ڈال دے گا. تو عزیز بہنوں، کامیابی اور فلاح کا راستہ کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی ہمت کر لے، ارادہ کر لے، اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے. ہم نے شروع میں بات کی نا کہ قربانی دینی پڑے گی.
نفس کی قربانی، وقت کی قربانی، پیسے کی ریل پیل کی قربانی، اولاد کی محبت کی قربانی، رشتہ داروں اور سہیلیوں کی قربانی، لباس کی قربانی، فیشن کی قربانی، محلے اور گلی کی قربانی، فنکشنز کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی. آپ تنہا ہو جائیں گے شروع میں جب ہم قرآن پر عمل کرنے لگیں گے نا، تو چونکہ وہ تو ہم تو بالکل الگ، کیا ہم نے کہا کہ جو پیچھے کیا پڑھی ہے نا ساری بات، کہ انسان تنہا ہو جائے. اس کو لگا ہائی میں تو اکیلا رہ گیا، ساری دنیا تو ادھر چل رہی ہے. ہاں یہ ہوگا، ایسا ہوگا جب تک ساتھی نہیں مل جائیں گے، ایسا ہوگا. تو کچھ عرصے تک اللہ کی طرف سے جب انسان اس ارادے کو کر لے گا نا، تو آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی. آپ ہو سکتا ہے غربت آ جائے جب آپ حرام کو چھوڑ دیں گے، پریشانیاں آ جائیں، مشکل حالات آ جائیں، آپ پردہ اور حجاب شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ چلنا اور آپ ساتھ گاڑی میں بیٹھنا پسند نہ کریں. ہوگا، یہ سب ہوگا. اس فلاح اور کامیابی کے راستے پر چلنے میں اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی جب انسان ہمت کر لیتا ہے، پھر اس کو ہر قربانی کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. جو یہ جگر رکھتا ہے نا، وہ اس قرآن کے سفر میں قدم رکھے، ورنہ بڑا گھاٹے کا سودا ہو جایا کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کچھ عرصے تک تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. جو میں نے ارادہ کیا ہے نا اہل قرآن بننے کا، آزمائش ہوگی. اگر آدمی اس آزمائش میں، اور وہ آزمائش مہینوں کی ہو سکتی ہے، سالوں کی ہو سکتی ہے، زندگی کی ہو سکتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت کرنے کی کوشش رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں اس برے ماحول اور گندے لوگوں میں سے نکال کر ایسے اچھے اور خوبصورت ماحول میں ڈال دیتا ہے کہ دوسرا ماحول اس کے خیر مقدم کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے آگے بڑھتا ہے. ایک زمین اور ایک گھرانہ اور ایک محلہ اور ایک لوگ اور ایک کمیونٹی اگر اس کو پناہ دینے سے اور اپنی مجلسوں میں لانے سے انکار کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دوسری سرزمین اس کے لیے اپنی آغوش کھول لیے کھڑی ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مشقتیں جھیلتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اپنی راہیں کھولیں گے ان کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے. آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی. جب ہمت اور ارادہ کریں گے تو یہ چیز تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. چوتھی بات کیا ہے؟ تدبر کا، تدبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو فہم قرآن کے لیے جو شرط ہے وہ ہے تدبر. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ محمد کی آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کو جب پڑھنا ہے تو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف تبرک کے طور پر نہیں پڑھنا کہ قرآن ہے، رمضان ہے، برکت ہو رہی ہے، اور ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک نیکی کی کئی کئی گناہ جو ہے وہ مل رہی ہیں. نیکیاں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کرنا ہے. نہیں، تدبر کے لیے پڑھیں گے تو برکت آٹومیٹکلی مل جائے گی. قرآن مجید کے اولین مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ، جو قرآن مجید کو برابر تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. اور جو لوگ جتنا تدبر کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے فہم میں اتنے زیادہ ممتاز اور الگ تھے، اتنے نمایاں تھے. آپ دیکھتے ہیں نا، ہم سب تاریخ پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن مجید کے مطالعہ کے لیے حلقے بھی قائم کیے ہوئے تھے، جن میں اہل ذوق لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے اور قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کرتے تھے. اس طرح کے قرآنی حلقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دلچسپی تھی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خلفاء راشدین، خاص طور پر حضرت عمر کے زمانے میں اس قسم کے حلقوں سے اور جو
قرآن کے ساتھ اپنے لوگ زندگیاں گزارتے تھے، حضرت عمر ان کے بارے میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن صرف تبرک نہیں ہے، بلکہ قرآن تدبر کے لیے پڑھنا ہے۔ تبرک تو آٹومیٹیکلی ملتا ہے، حصول تبرک کے لیے قرآن پڑھیں گے نا تو وہ تو مل جائے گا، لیکن پھر تدبر اور کامیابی اور پھر تبدیلی اور انقلاب یہ نہیں آئے گا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت ہی تدبر کی کر لیں، نیت ہی انقلاب کی کر لیں، نیت ہی بدلنے کی کر لیں، تو برکت تو آٹومیٹیکلی ملے گی، برکت تو خود بخود مل جائے گی۔ تو صرف تبرک کے لیے، برکتوں کے لیے پڑھنا اور معنی کی طرف دھیان نہ دینا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ کب رائج ہوا؟ یہ صرف برکت برکت برکت، یہ اس وقت ہوا جب لوگوں نے قرآن کو ہدایت کی بجائے برکت کی کتاب سمجھنا شروع کر دیا، جب زندگی کے مسائل سے قرآن کا تعلق صرف اتنا رہ گیا کہ جان نکلتے وقت یاسین پڑھ لینی ہے اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا ہے بس، اور جب زندگی کی اونچ نیچ اور نشیبہ فراز میں رہنما ہونے کے بجائے قرآن مجید کا صرف اور صرف استعمال یہ رہ گیا کہ ہم جس ضلالت کا بھی ارتکاب کریں اس کے ذریعے سے قرآن کا افتتاح کے ذریعے سے افتتاح کر لیں، آیت لکھ لیں، اور گھروں کے اوپر بھی اور عمارتوں کے اوپر بھی، اور یا گلے میں لکھ کر ڈال لیں، یا صبح و شام پھونکے مار لیں، بس اتنا ہی۔ زندگی اور دن چاہے جتنا مرضی وہ جو پھونکے مار رہے ہیں اور جو آیتیں پڑھ رہے ہیں چاہے ان کے خلاف ہو، یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قرآن مجید کی برکت ملتی ہے لیکن خود ہی مل جاتی ہے۔ جب ہم اس کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو برکت آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے، لیکن اگر صرف برکت کے لیے پڑھیں گے تو تدبر کہاں جائے گا؟ شروع میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ نیت، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی جس نے قرآن سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ حقیقی فائدہ صرف تدبر کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی عام طور پر بھی آپ دنیا کا نصاب دیکھ لیں، ہم کسی بھی چیز کو اگر پڑھتے ہیں، معمولی سے معمولی چیز بھی، تو سب سے پہلے دماغ کو حاضر کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھیں، لیکن قرآن کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں کہ جب پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دماغ پر پٹی باندھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی دماغ میں بات بیٹھ نہ جائے، ٹھیک ہے، تعصب لے کر پڑھتے ہیں، اچھا فلاں وہابی ہے، فلاں سنی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، اور یہ اچھا آپ کا مسلک کیا ہے جی؟ آپ قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کیا؟ تو یہ جب تک تعصب کی پٹی اتار کر قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن میں تدبر تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور سنت کے مطابق پڑھیں، حدیث کے حوالے سے پڑھیں، صحابہ کے سمجھائے ہوئے طریقے پر پڑھیں، وہ تدبر ضروری ہے، ٹھیک ہے، تدبر کے لیے قرآن پڑھنا ہے، برکت اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد تفویض اللہ، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی شرط ہے، لکھی تو آخر میں ہے کیونکہ آخر میں جا کے ہم کرتے ہیں نا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ، اور تفویض اللہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے نا وہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ فرض کر لیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی آیات کی یا احکامات کو اپلائی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی الجھن آ رہی ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اپنے اس الجھن کو، اپنے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے رہنمائی طلب کرے۔ تو اس لیے قرآن میں آدمی کو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ایسے بوجھ سا لگتا ہے دل پر، ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ میرے سے مشکل ہے بھائی، اب یہ نہیں میرے سے ہوتا، ناممکن لگنے لگتا ہے، پھر اس کو عملی طور پر مشکل آتی ہے، فکری طور پر مشکل آتی ہے، الجھنیں آتی ہیں۔ تو ان کا صحیح راستہ کیا ہے؟ جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان بڑا کچھ اس کو کرتا ہے، پھر اس کو اس کے عمل میں رکاوٹیں ڈالے گا، اس کی فکر کو ایسے الجھا دے گا جیسے دھاگے نہیں الجھ جاتے آپس میں،
اور اس کی ایسے الجھنے ڈالے گا، اور وسوسے، اور پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں غلط ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں اس کو گڑبڑ کریں گی. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے ان چیزوں سے نکلنے کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور قرآن مجید کے ساتھ جمے رہنا، ہٹنا نہیں قرآن سے. ٹھیک. دوسری چیز، قرآن مجید جو زبانی یاد ہے تو رات کی نمازوں میں آہستہ آہستہ پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا ان آیتوں کا، اور پھر ان کو قرآن کو آہستہ آہستہ اپنی نماز میں پڑھنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، الجھنیں دور ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید کی حکمت کے ایسے سے دروازے پھر انسان کے اوپر کھولتے ہیں کہ ہر مشکل آسان ہونے لگتی ہے، ہر مشکل آسان ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ایک دعا بھی ہے جو ثابت ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، کہ وہ بہت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. جب انسان کو فکریں بہت زیادہ اس کے ذہن کو خراب کرنے لگیں، پریشانیاں جو ہیں نہیں حقیقت میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو پریشان کر رہی ہوں، اس کو بس لگ رہا ہو کہ بس اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں قرآن بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں کچھ قبول بھی ہو رہا ہے، وساوس اور یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ دعا انشاءاللہ میں نے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو وہ چیز ضرور. تو اچھا، اب آپ نے سمجھ لیا ہے کہ فہم قرآن کے لیے جو چند ابتدائی شرطیں ہیں، جو آج کے ہم نے یہاں پر، بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر جو اپنے سامنے رکھی ہیں، صفحہ دورہ قرآن کو کرنے سے پہلے، قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، وہ ہے ایک تو نیت کی پاکیزگی ہے، قرآن مجید کو ایک برتر اور اعلیٰ کلام مان کر پڑھنا ہے، اس کی عظمت دل میں بٹھانی ہے، اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم لے کر بیٹھنا ہے کہ اب اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میری زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسی اب چل رہی ہے، اس میں تبدیلی آئے گی. اور پھر قرآن کو برکت نہیں بلکہ تدبر کے لیے پڑھنا ہے، برکت کی نیت بھی کرنی ہے لیکن حصول تدبر کے لیے پڑھنا ہے. برکت اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر جب ہم اوپر والے چار کام کریں گے نا، تو پھر شیطان بھی اپنا کام تیز کر دے گا، پھر نفس بھی اپنا کام تیز کر دے گا، پھر ماحول اور معاشرہ بھی اپنا کام تیز کر دے گا، اور پھر مشکلات آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اس وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو تفویض کر دینا ہے، اللہ کی کمانڈ میں دے دینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے حوالے، اپنے سارے افوض امری اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ راستوں سے نکلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو عمل میں ڈھالنے کے لیے، ممد و معاون بھی ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی دعا ہے؟ وہی دعا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جو ایڈمن لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی اگر تصویر لے لیں تو بعد میں گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہو یہ جو دعا ہے کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری امت یعنی تیری لونڈی، یعنی جو میری والدہ ہیں ان کا بھی بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ میری پیشانی آپ کی مٹھی میں ہے، مجھ پر آپ کا حکم چلتا ہے، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ حق ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں آپ سے آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ کا ہے اور جس سے آپ کو کسی نے پکارا ہے، او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، یا جس کو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، آپ نے آپ کو پکارا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ انتج علی القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کا مداوع بنا دے، وذہاب غم ہمی و غمی، اور میرے فکر و پریشانی کا علاج بنا دے. تو یہ جو دعا ہے یہ مانگنی ہے، ہم نے روزانہ آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے، اور آج ہی کرنا ہے. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر جس کو پہلے سے نہیں آتی وہ اس دعا کو یاد کر لے، اور جو فرض کر لے کہ کوئی بندہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی لمبی دعا ہے تو ایک دن میں یاد نہیں ہوگی، تو وہ اس کو لکھ کے لگا لے.
اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کو وال پیپر کے طور پر لگا لیں، جب بھی کھولیں سامنے پڑا ہو، اور یا پھر پرنٹ کر سکتے ہیں تو پرنٹ کر کے اپنی فریج پر، دیوار پر، کہیں پر بھی اس کو لگا لیں۔ تو یہ دعا جو ہے، اب دیکھیں نا، اس میں دعا آخر میں ہے، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کتنی خوبصورت ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نا ڈوب کر کبھی پڑھیں نا تو ایسے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیے۔ اللہم، اے اللہ، انی عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، انی ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، آپ کی لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بھی ادک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، مجھ پر آپ کا حکم جاری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ برحق ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے پکارتا ہوں جو آپ کا نام ہے، جو جس سے آپ نے اپنے آپ کو پکارا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اپنی کتاب میں اس کو اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ایسا ہر وہ نام جو آپ نے مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھا دیا ہے۔ یا اللہ، دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ یا اللہ، جب میں قرآن شروع کرنے لگی ہوں، قرآن کے سفر میں آ گئی ہوں، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوع بنا دے، یا اللہ میرے فکر اور پریشانی کا علاج۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ روزانہ پڑھنی ہے، اور ایسے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بے شک ضروری نہیں ہے کہ دورہ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے پڑھیں، کلاس سے پہلے نہیں، اپنی نماز میں پڑھیں، جب آپ فارغ ہو، ویسے ہی بیٹھے ہو، اللہ سے تعلق بنا رہی ہوں اس وقت پڑھیں، اور ایسے ہی ڈوب کر پڑھیں، اور اچھے سے پڑھیں۔ دیکھیں کتنا سکون اور سرور آئے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے اور شامل حال بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے یہ والی دعا ہے کہ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور کرنی ہے، صحیح؟ اس سفر کے آغاز میں اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے کہ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہ مجھے دین کی سمجھ دے دے، مجھے زندگی گزارنے کی سمجھ دے دے، مجھے اپنے راستے پر چلنے کی سمجھ دے دے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی اللہم علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ مجھے ہمیں قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن کے ساتھ نفع دے دے، یا اللہ قرآن کے ساتھ بلندیاں عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہم نے جو دعا ہے اس کو بھی کرنا ہے، اور اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ آغاز، انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا، میں دعا میں بھول گئی ہوں جو میں نے نہیں بتائی، اچھا میں چیک کرتی ہوں۔ ہاں، کچھ دعائیں جو تھیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کہا کہ دو تین دعائیں جو ہیں وہ اور بھی ہمیں کرنی ہیں، تو وہ کہاں پر چلی گئی؟
ایک یہ تھی، ٹھیک ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، ایسے وظیفے کے طور پہ نہیں ہوتا جیسے کہ، اور دل سے، ٹھیک ہے، دل سے، یا اللہ میں اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، امری جو ہے نا، جو میرا معاملہ ہے جو میں اللہ کے سپرد کر رہی ہوں، وہ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ہر چیز شامل ہے، اس میں میری ہدایت، میرے معاملات، میرے شوق، میری عادتوں کی تبدیلی، میرا سب کچھ، ذرا میں نے اپنا آپ دے دیا، مجھے تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے، سب آپ نے مجھے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے معاملات کو آسان کر دے۔ پھر یہ ہے آیت کریمہ، سورہ انبیاء کی جو آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو روزانہ کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مشکلات سے نکلتا ہے، ذہنی مشکلات ہیں، ذہنی پریشانی ہے، جسمانی ہے، مادی ہے، معاملات کوئی بھی ہے، قرآن مجید نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ جو بھی اس کو پڑھے گا کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنات کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جیسے ہم نے اپنے نبی کو دی تھی۔ تو آیت کریمہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ دعا پڑھنے کے لیے، علم کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ قرآن مجید شروع کر رہی ہوں، اس سفر کو میں نے کیا، یا اللہ تیرے پاس علم ہے، جو تو سکھائے اس کے علاوہ کوئی مجھے نہیں مل سکتا، انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا حکمت والا ہے، یا اللہ مجھے علم دے دے، مجھے اپنے قرآن کا علم دے دے، مجھے اپنے نبی کا علم دے دے، مجھے اپنے اسلام کا علم دے دے، مجھے ہر اچھائی برائی کا علم دے دے، مجھے یا اللہ علم دے، سمجھ دے، شعور دے، برائیوں سے بچ سکوں، اچھائیوں کو اپنا سکوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والی جو سید الاستغفار ہے، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انتنی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں اس وعدے پر ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے، اور جو میری برائیاں ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اپنی نعمتوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی، میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، میں مانتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں اپنی چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، فاغفر لی، فاغفر لی، کیوں میں اللہ سے بخشش مانگ رہی ہوں، کیوں مانگ رہی ہوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو بخش سکتا ہی نہیں ہے، گناہ تو اللہ آپ نے ہی بخشنے ہیں، میں تو بندہ ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہی تیری کتاب میرے دل میں نہیں اترتی، میرے عمل میں نہیں آتی، میں ہدایت کے اس راستے کے اس معیار پر نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر میرے گناہوں کی رکاوٹ ہے تو فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو میرے سے زیادہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے ہر وہ گناہ جو مجھے پتا ہیں، جو مجھے پتا نہیں ہے، جو میں کر کے بھول چکی ہوں، یا جن کو میں نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، جو مجھے پتا ہی نہیں ہے، اور آپ کے نزدیک وہ بڑے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دیجئے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو گناہوں کو بخش دینے والے۔ تو بخشش جو ہے، استغفار جو ہے، اس کی تو قرآن مجید سورہ نوح کے اندر بھی اور بھی بہت ساری صورتوں کے اندر آیا ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ تو اپنے معمولات کے اندر ان چیزوں کو، اس کے علاوہ آپ جو خود اپنے اذکار پہلے سے پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے، ان کو بھی جاری رکھیں، پڑھیں۔ یہ میں نے صرف اس لیے ریکمینڈ کی ہیں 3-4 چیزیں کہ اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو اسے یاد آ جائے، ورنہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر ہماری روٹین میں ہوتی ہیں، تو ان کو پڑھیں، ان کو اپنے روٹین میں رکھیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس سفر کو جو ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ممد و معاون بن جائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیتوں کی پاکیزگی دے، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم و ارادہ نصیب فرمائے،
ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہدایت اور حق کے راستے پر چلا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھائے، حق کو حق کر کے دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلائے۔ تو عزیز بہنوں، میں وہی ہوں جو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں پر مجھے سن رہے ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرے سے زیادہ علم والے ہیں، میرے سے زیادہ ڈگری ہولڈرز بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں، راتوں کو جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، پردہ کرنے والے، متقی لوگ، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھی بھی ہیں، ساتھ چلنے والے لوگ بھی ہیں، تو رشتہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے سب۔ تو آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے ایک کمزور انسان سمجھ کر ہی اس کو سنیے گا۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں پڑھانے والا یا ہمیں سنانے والا فرد بھی ایک کمزور فرد ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ میری غلطیوں سے درگزر کریں گے، اور آپ کو میری غلطیاں درگزر کرنا آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر جب ہم ایک ہوا بنا لیتے ہیں نا کسی فرد کے بارے میں، تو پھر جب وہ غلطی کرتا ہے یا اس سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم ڈسہارٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمارے استاد وہ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ تو استاد یا پڑھانے والا یا منٹور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ بھی بالکل عام انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صرف وہ اتنی جرت کرتا ہے کہ وہ بس سٹیج پہ آ جاتا ہے اور آ کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کو تو کرنی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک کمزور انسان سمجھ کر ہی اپنے اس سفر کے اندر مجھے اپنا ساتھی بنا لیجیے، اور اس حق کے راستے پر اپنی دعائیں جو آپ نے انشاءاللہ پہلے سے بھی کر رہے ہیں، آج سے اور ان میں آ جائے گا، چونکہ ریمائنڈر مل گیا ہے، پھر رمضان آ جائے گا، تو مجھے نام لے کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے بچوں کو یاد رکھیے، میرے گھر والوں کو یاد رکھیے، آپ سب لوگ بھی یاد رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیے، اپنی کلاس کو یاد رکھیے کہ اللہ یہ سارے ساتھی جو ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے لیے پہلے جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک آپ سے گزارش یہ ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق درست بات نہیں لگی، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو، یا آپ نے وہ بات پہلی دفعہ سنی اور آپ کو لگا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ ضرور پوچھیں۔ آپ ایڈمنز میں سے آپ گروپ میں جا کر دیکھیں، جو دورہ قرآن کا گروپ ہے، اس میں ایڈمنز لکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان سے ان نمبرز پر سوال بھیج دیں، یا آپ مجھے ڈائریکٹ میرے نمبر پر سوال بھیج دیں، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو کنفیوژن ہے، آپ کا جو اشکال ہے، اس کا بالکل درست جواب دیا جائے گا۔ اور اگر میں نے کچھ غلطی کی ہوگی اس بولنے کے اندر، تو میں اپنی غلطی سے رجوع کروں گی، اس کو مانوں گی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، آپ کو شکر گزار ہو جاؤں گی۔ تو غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، انسان تو غلطیاں کرتا ہے۔ دو باتیں، تیسری بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی کیجیے، ٹھیک ہے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور وقت پر آئیے، اور وقت پر ہم اپنی کلاس کو شروع کریں، اور وقت پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کل سے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے سورہ بقرہ، اور دوسری بات نہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ دورہ قرآن کو ذرا تیزی سے لے کر چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری پورا سال قرآن چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم نے نیا جو ہے وہ 3-4 پارے مکمل کیے ہیں، 3 کیے ہیں غالباً، یا 4 مجھے یاد نہیں۔ تو یہ شروع کے جو 2-3 پارے ہیں، تو ہم اور زیادہ تیزی سے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جہاں پر صورتوں کی ڈیٹیل آئے گی وہاں پر ہم کریں گے، اور جو نئے شامل ہونے والے افراد ہیں، یہ بات ان کے لیے ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو ایسے فٹافٹ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور رمضان المبارک کے بعد جو ہماری روزانہ کی کلاسز ہوتی ہیں، پھر جب آپ اس میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے ایک آیت، آدھی آیت کا ایک ٹکڑا بھی پورے گھنٹے میں سننے کو ملے، اسی پر ہی صرف بات ہوگی، اس کے مسائل، اس کی چیزیں ہماری لیکن دورہ قرآن میں بس ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مختصر طور پر ہم چلتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو
ریکارڈنگ میں بند کر دیتی ہوں، اور اگر آج کے حوالے سے آپ لوگ کے کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کر لیں.